بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا، آج کل ایک ٹاپک سوشل میڈیا پر کافی زور و شور سے چل رہا ہے، جنات کا وجود اور بزرگوں کے بارے میں ڈسکشن اور کافی ساری چیزیں۔ یہ ایک بہت عزیز دوست ہیں، میں بچپن سے ان کے بھائی کے ساتھ ہونے والے واقعات سے آگاہ ہوں، اور یہ کوئی ایسے واقعات بھی نہیں ہوتے تھے کہ جن کو انسانی عقل تسلیم نہ کر سکے۔ ہماری ملاقات ہوتی رہی، ایج میں ہم آگے بڑھتے گئے، لیکن کبھی اس ٹاپک پہ دوبارہ ان سے بات نہ ہو سکی۔ ابھی کچھ دن پہلے بھی میری ان سے ملاقات ہوئی، لیکن اس ٹاپک پہ ہم نے کوئی بات کبھی کی نہیں دوبارہ۔ لیکن کل دوپہر مجھے ان کی کال آئی، انہوں نے کہا کہ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ یہ کر سکیں تو۔ خیر، میں نے ان کی پوری بات سنی اور پھر مجھے بھی لگا کہ واقعہ ہی میں یہ ایک اہم ٹاپک ہے جس پہ ایک ڈیفرنٹ وے میں بات ہونی چاہیے، چونکہ یہ قصہ ان کی زندگی کے کافی سالوں کا ہے، تو اس کو میں نے کچھ حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آپ سب نے آخر تک ان واقعات کو سننا ہے، اور پھر ان کا حل جو بھائی کو بہت سارے سالوں کے بعد اور بہت اذیت، تکلیفوں اور مشکلات سے گزر کے ملا، اس پہ عمل بھی ضرور کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات جھٹلائی نہیں جا سکتی کہ جنات کا وجود بھی ہے، کیونکہ اللہ کریم نے ایک پوری سورہ اس مخلوق کے نام سے قرآن میں اتار دی۔ اس کے ترجمے کے ساتھ اگر آپ اس سورہ کو پڑھیں تو کافی ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی۔ سورہ جن کی آیت نمبر 11 کا ترجمہ ہے، اور یہ کہ ہم میں بعض نیک ہیں اور بعض دوسری طرح کے، ہمارے کئی طرح کے مذہب ہیں۔ آگے جا کر یہ بات بھی کلیئر کر دی گئی کہ جو اللہ کے راستے پر رہا، اس کا یہ مخلوق کچھ بھی نہ بگاڑ سکے۔ پھر اللہ کریم نے انسانوں کو ان کی حفاظت کے لیے مخصوص آیات بھی سکھائیں۔ خیر، یہ باتیں آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ابھی ہم اس قصے کی ابتدا کرتے ہیں۔ بھائی کے ساتھ یہ معاملہ پہلی دفعہ جب شروع ہوا تب وہ تقریباً 16 سال کی عمر کے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ گاؤں میں رہتے تھے، ہمارا ان کے گھر جیسے ہم کبھی جاتے تھے تو آنا جانا رہتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں 4 کمرے اور سائڈ پر ان کے 2 سٹور ہوا کرتے تھے، جو کہ مجھے بھی اچھی طرح یاد ہے۔ گاؤں کا گھر تھا تو عموماً اسی پیٹرن پہ گھر بنے ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ بتاتے ہیں کہ ایک دوپہر کا یہ قصہ ہے کہ میرے سب گھر والے اپنے کسی روٹین کے کاموں میں سب لوگ گھر سے کہیں نکلے ہوئے تھے، اور میں گھر پہ اکیلا تھا، تو مجھے انہیں کسی ضرورت کے تحت سٹور میں جانا پڑا، جو کہ ان کے گھر کی دائیں طرف پہ تھا۔ اس سٹور کی ایک طرف روم کی دیوار تھی اور دوسری طرف کچن کی دیوار، مطلب درمیان میں سٹور تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں سٹور سے اپنا سامان لے کر باہر نکل رہا تھا تو میرا ایک قدم دروازے کے باہر تھا اور دوسرا اندر۔ اسی دوران پیچھے سے کسی نے میرے کندھے کو پکڑ لیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے تو میں بالکل معاف ہو گیا۔ اب بچہ ظاہر 15-16 سال کا انسان اتنا میچور نہیں ہوتا یا اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا، اور بہت بڑا گھر اور اکیلا بچہ گھر میں، تو وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تو میں بالکل معاف ہو کے کھڑا رہا۔ تو پھر جیسے میں نے پلٹ کے پیچھے دیکھا تو وہ جو سٹور کا منظر تھا وہ مجھے غائب لگا، مطلب اس میں جو کچن والی دیوار تھی وہ ختم تھی، اور وہاں مجھے اپنے پیچھے ایک پوری فیملی نظر آئی، جس میں کوئی 2 خواتین تھیں اور ساتھ ان کے 2 بچے تھے، اور ان کے ایک کوئی ساتھ نارمل جو مڈل ایج کے ایک آدمی بیٹھے ہوئے تھے، اور جو پیچھے جنہوں نے کندھا پکڑا ہوا تھا وہ کوئی 60s میں، مطلب وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، جنہوں نے ایسے بزرگ ٹائپ تھے جنہوں نے میرے کندھے پہ پریشر ڈالا ہوا تھا۔ اور جو خواتین تھیں وہ ایسے بیٹھی ہوئی تھی کہ جیسے نارمل اپنے کچن میں کام کاج کر رہی ہوتی ہیں، حالانکہ وہ ان کا کچن ہی تھا، بٹ اس کے بیچ میں ایک دیوار تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دیوار میرے دیکھ کے میرے منظر سے وہ غائب ہو گئی، مجھے وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ایک دم نا مجھے اپنی اماں کی بات یاد آئی، یا جو انسان کو ایک پہلی چیز ذہن میں آتی ہے، تو میں نے بہت زور سے ایسے اللہ اکبر بولا۔ تو جیسے میں نے آنکھیں ایسے بند کر کے زور سے اللہ اکبر بول کے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ میرا کندھا بھی خالی ہو گیا، اور وہ جو میرا سارا منظر تھا وہ دوبارہ سے جو حقیقت میں دیوار اور وہ ساری چیزیں اس طرح
پلیس ہو گئی اور میں فٹافٹ باہر بھاگ آیا۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میری اماں گھر آئیں تو میں نے ضروری نہیں سمجھا کہ یہ بات میں ان کو بتاؤں، لیکن اب ظاہر ہے ایک بچہ ہوتا ہے، وہ ایک طرح کا واقعہ اب ان کے ساتھ ظاہر ہے وہ پیش آ گیا۔ اب ہمارے لوگوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم موسٹلی کوئی بچے اس طرح کی بات بتاتے ہیں تو ہم ان کو ایک زوردار شٹ اپ کال بھی دے دیتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی کرنے کی بات نہیں ہے، آپ چپ کریں اور اس بات کو دیکھیں، یا آئندہ اس طرح کی بات نہ کریں، یا مختلف قسم کی باتیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں بھی بس اسی طرح کی باتوں سے ڈر کے تو میں نے اس چیز کو بس اپنے تک رکھا اور میں خاموشی سے بس ٹائم گزارتا گیا کہ بس ٹھیک ہے، یا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ نہ تو میں سو رہا تھا، میں بار بار اپنے ذہن کو بدل رہا تھا کہ شاید پتہ نہیں مجھے کیوں وہم ہوا ہوگا، لیکن وہ چیز بھی اب مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی کیونکہ میں تو جاگ رہا تھا اور میں نے جو دیکھا وہ میں نے بالکل کھلی آنکھوں سے دیکھا، اپنے ہوش و حواس میں دیکھا۔ خیر وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں اسی طرح مطلب میں پریشانی کے عالم میں اپنے دن گزارتا جا رہا تھا۔ اب یہ جو میری فرینڈ تھیں وہ ظاہر بہن تھیں اور وہ بھائی نے ان کے ساتھ وہ جب کبھی چھٹیوں میں گاؤں گئیں تو پہلا واقعہ انہوں نے ڈسکس کیا، اس نے واپس آ کر میرے ساتھ بھی یہ ایسے مجھے بات بتائی کہ ایسا کچھ ہوا۔ آنیسٹلی تب مجھے بھی لگا کہ اچھا کچھ ایسا بھی ہوتا ہے، اور مجھے یاد ہے کہ یہ بات میں نے بڑے مزے سے ان کے پاس بیٹھ کے یہ ساری بات سنی۔ لیکن ہوا یہی کہ اس بات کو انہوں نے اتنا امپورٹنٹ سمجھا نہیں، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ میں اندر سے ڈرا ہوا تھا، لیکن مجھے لگا نہیں کہ یہ میں بات کسی کو بتاؤں، یا اپنی اماں کو یا ابا کو کہ ایسا کچھ ہوا ہے۔ بس میں جب بھی پھر میں نے یہ کیا کہ میں نے اسٹور میں جانا ختم کر دیا۔ اچھا یہ ان کی زندگی کا پہلا واقعہ تھا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بس میں نے یہ شروع کر دیا کہ اگر کبھی مجبوراً اس اسٹور میں مجھے جانا پڑتا تو میں اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیتا یا اللہ اکبر کہتا ہوا جاتا، اور مجھے لیکن اندر سے خوف ہوتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں وہاں جاؤں تو دوبارہ ایسا کوئی منظر یا سین میرے ساتھ ہو جائے۔ خیر یہ والا واقعہ ان کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد تقریباً بقول ان کے 1 سال گزر گیا، دوبارہ کسی قسم کا اس طرح کا واقعہ ان کے ساتھ نہیں ہوا۔ اب دوسرا واقعہ انہوں نے مجھے اپنی ترتیب وار سارے واقعات انہوں نے مجھے باقاعدہ لکھ کے انہوں نے بھجوائے، جو کہ میں آپ کے ساتھ آہستہ آہستہ شیئر کرتی رہوں گی۔ ایک دوسرا واقعہ میں آپ کے ساتھ چھوٹا سا ہے، شیئر کر دیتی ہوں۔ وہ یہ کہ ایک دن گرمیوں کے دن تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں صحن میں سویا ہوا تھا اور رات کے کسی پہر میری آنکھ کھلی اور میری نظر، اگر گاؤں کے گھر کسی نے دیکھے ہوں گے تو وہ اوپر برآمدے کھلے ہوتے ہیں اور ان کی چھتیں بھی کھلی ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں نے اپنے صحن سے اوپر دیکھا تو وہی ایک فیملی مجھے ساری کی ساری اپنے چھت پہ بھی نظر آئی، اور وہ سب ایسے مجھے دیکھ رہے تھے، مطلب چاند کی روشنی تھی ہلکی ہلکی اور وہ پوری کی پوری فیملی سامنے کھڑی مجھے باقاعدہ نظر آ رہی تھی کہ مجھے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ تب تک کہتے ہیں کہ میں تقریباً 17 سے 18 سال کا ہونے والا تھا۔ یہ ان کی زندگی کا دوسرا واقعہ تھا۔ پھر اس کے بعد یہ بات آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو گئی اور یہ بات دوبارہ سے میرے تک بھی آئی۔ مجھے یاد ہے میں نے دوبارہ اس سے یہ بات سنی اور ہمیں تھوڑا سا ایسے ڈر بھی محسوس ہونا شروع ہو گیا، اور پھر وہ بھائی تھوڑے اپسیٹ بھی ہوئے، چیزیں تھوڑی وہ لوگ بزرگوں تک بھی گئے، تعویذ اور دم اور پانی بزرگوں سے دم والے کروانا، یہ ساری چیزیں ہر بندہ اپنے حساب سے ان کے معاملات چلتے رہے۔ اور ان کی زندگی کے پھر ابھی بہت سارے واقعات ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ 1 by 1 شیئر کروں گی، اور انشاءاللہ پھر میں آپ کو ان کی اس جرنی کے اینڈ تک لے کے جاؤں گی کہ ان کا یہ سارا سفر کس طریقے سے پھر اس ایک نئی مخلوق کے ساتھ ختم کیسے ہوا، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔